أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ آج کے ہمارے اس مختصر سے پروگرام میں ہم نے سورہ فلق کی تشریح و توضیح، اس کا مفہوم اور اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارا یہ پروگرام فقط اصلاح کے لیے پروگرام ہے۔ اللہ اپنی رضا کے لیے اس کو قبول فرمائے۔ ہمارے بھائی محترم فیض الرحمن ربانی صاحب اس پر بڑی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ان کی اس محنت اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید کی تفسیر کا انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں برکت نصیب فرمائے اور یہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں اس کی فضیلت و اہمیت کو بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات کا نزول ہوا ہے کہ جن کی مثل میں نے کبھی نہیں کوئی آیت، کوئی سورت دیکھی۔ تو یہ بات کہنے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی، یعنی ایسی دو صورتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کوئی صورت نہیں دیکھی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو حابس جہنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا۔ یہ روایت جو ہے نسائی کے اندر موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا حابس، اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہترین تعویذ جس کے ذریعے لوگ اللہ رب العزت کی پناہ حاصل کرتے ہیں وہ معوذتان سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں۔ صحابی رسول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو صورتیں ہیں، معوذتان سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، اس کے ذریعے لوگ جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرتے ہیں، پناہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی تو آپ کا معمول یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اپنے جسم کو دم کیا کرتے تھے، اور پھر آپ کی زندگی کے جو آخری ایام تھے ان میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری تیز ہوگی، آپ کی بیماری زیادہ بڑھ گئی، تو امی جان کہتی ہیں پھر میں سورہ فلق اور ناس پڑھتی اور آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیر دیتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات بھی ملتی ہے، ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، یہ بات موجود ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فلق اور ناس نازل ہوئی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیزوں کو چھوڑ دیا، پھر انہی کو پڑھنے کا معمول بنا لیا، کثرت سے یہی پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے اذکار نہیں کرتے، دوسرے اذکار کرتے، لیکن کثرت سے آپ نے جو معمول بنایا ان دونوں صورتوں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری جو ہے اس کی فضیلتوں کو بیان کیا۔
تو اس کے شان نزول کے حوالہ سے سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے روایات میں آتا ہے، صحیح البخاری میں اور اس طرح دیگر تفاسیر کی کتابوں میں علامہ ابن کثیر لے کر آئے ہیں کہ ایک یہودی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کا نام لبید بن عاصم ہے، اور پھر بعض روایات میں یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور ایک کنگھی تھی، اور اسی طرح جو ہے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال انہوں نے کسی طریقے سے حاصل کیے، اور اسی طرح موم تھا جس کے اندر جو ہے سوئیاں لگائی گئی تھی۔ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو ہیں یہ دو صورتیں لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ساری بات کی خبر دی۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ فلاں کنواں ہے، اس میں کنگھی ہے، وہاں جو ہے اس کے دندوں کے ساتھ بالوں کی گریں لگی ہوئی ہیں، اور موم ہے اس پہ جو ہے سوئیاں چبھوئی ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور وہاں جو ہے وہ لے کر آئیں۔ وہ لے کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں پڑھتے گئے، سورہ فلق پڑھی، سورہ ناس پڑھی، ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور گریں کھلتی گئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحیح ہو گئے جس طرح کوئی شخص جو ہے اس کو جکڑا ہوا ہو تو اس کو کھول دیا جائے اور اس کو جو ہے آزاد کر دیا جائے۔ آپ کی کیفیت ایسی ہوگی۔ تو اس بات سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جادو برحق ہے، جادو ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا تو دوسرے پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو آپ کو یہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ایک کام میں نے کر لیا ہے، اور ایسے ہوتا جیسے نہیں کیا، اس طرح کی آپ کی کوئی کیفیت تھی۔ بہرحال اس بات کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، انکار کرنے والوں نے انکار کیا ہے، لیکن صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں یہ روایت، تو صحیح بخاری کی روایت کا وہ کیسے انکار کر سکتے؟ اللہ اکبر اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو جو ہے پڑھنے کی تعلیم دی ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تعلیم دی ہے، اور رات کو سوتے وقت پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ ہمیں یہ صورتیں پڑھنی چاہیے، ان کی بڑی ساری اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قل یہ امر کا صیغہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے گا اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ فلق اس کا معنی ہوتا ہے صبح، اور صبح کی تخصیص اس لیے کی ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت رات کے اندھیرے کو ختم کر کے دن کی روشنی لانے پر قادر ہے، اسی طرح خوف، دہشت، پریشانی، مصیبت، تکلیف کو دور کر کے امن، اطمینان، سکون، صحت، تندرستی دینے پر بھی قادر ہے۔ یا پھر جس طرح رات کو اس بات کا انتظار ہوتا ہے کہ صبح روشنی ہو جائے گی، تو انسان جو ہے اس بات کا منتظر ہوتا ہے، اس بات کا اس کو انتظار ہوتا ہے کہ رات ختم ہوگی، روشنی ہوگی، دن آئے گا۔ تو اسی طرح جب کوئی شخص اس سورت کو پڑھتا ہے، سورہ فلق کو، سورہ ناس کو، تو اس کو اس بات کی امید ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے کہ جس طرح رات کا اندھیرا ختم ہو گیا، روشنی آ گئی ہے، اس طرح میری پریشانی بھی ختم ہو جائے گی اور مجھے اللہ کامیابی کے ساتھ ہمکنار کر دے گا۔ صبح کامیابی کے جو ہے نا، کامیابی اللہ مجھے نصیب فرمائے گا۔ یہ جو ہے
اس کا مفہوم ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ طلب کرتا ہوں صبح کے رب کی۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت اس در بیان ہوئی ہے رب، اور یہ قرآن مجید کا آغاز بھی اللہ نے اس صفت سے کیا ہے، اور قرآن مجید کا اختتام بھی اسی صفت پر کیا ہے، اور قبر میں بھی سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے۔ تو لفظ رب جو ہے اس کے معنی کو سمجھنا چاہیے، اس کا جو ہے معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ رب اس کا معنی ہوتا ہے پروردگار، یعنی پالنے والا۔ انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہاں بھی پروردگار اللہ رب العزت ہی اس بچے کی، اس انسان کی روزی کا بندوبست کرتے ہیں، اور جب اس دنیا میں آ جاتا ہے تو مرنے تک اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا فقط ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اللہ، وہ پروردگار، وہ مشکل کشا، وہ حاجت روا ہی ہے جو بندے کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، شہداء کی سیرت کو پڑھیں، صالحین، صدیقین، آپ جتنے بھی اتقیاء اصفیاء ہیں، جتنے بھی اللہ کے نیک ولی گزرے ہیں نا، اللہ کے بندے گزرے ہیں، آپ ان کی سیرت کو پڑھیں۔ انہوں نے اپنی مشکلات میں ہمیشہ اپنے رب کو ہی پکارا ہے، انہوں نے رزق مانگا ہے تو اللہ سے مانگا ہے، انہوں نے جو ہے اپنی ضروریات کا، اپنی حاجات کو پورا کرنے کا سوال کیا ہے تو اللہ رب العزت کے سامنے ہی اپنے سوال کو رکھا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنی ضروریات اللہ رب العزت کے سامنے ہی رکھنی چاہیے، کیونکہ ہمارا رب وہ ہے، پروردگار وہ ہے۔ اور پھر حیرت کی بات دیکھیں کیسی ہے، مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ بھی اللہ رب العزت کو رب مانتے تھے۔ ان سے پوچھیں، اللہ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقام پر یہ بات ذکر کی ہے کہ آپ ان سے پوچھئے گا قُلْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے گا کون ہے آسمانوں اور زمین کا رب، تو وہ کہیں گے اللہ ہی ہے۔ وہ مانتے تھے کہ ہمیں رزق اللہ ہی دیتا ہے، لیکن بتوں کے سامنے اس لیے جاتے تھے کہ ہماری ڈائریکٹ نہیں، ان کے سامنے ہم اپنی بات رکھتے ہیں اور یہ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور آج کا کلمہ پڑھنے والا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ رازق اللہ ہی ہے، رزق ہمیں اللہ ہی دیتا ہے، یہ کہتا ہے خواجہ نہ دے گا تو اور کون دے گا؟ اللہ اکبر! نہیں میرے بھائیو، رازق صرف ایک اللہ ہے، رب صرف ایک ہے، پروردگار صرف اللہ ہے۔ ہم نے عالم ارواح میں بھی اسی بات کا اللہ سے وعدہ کیا ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اور یہاں پناہ کے حوالہ سے اللہ اکبر، ہمیشہ اللہ کی ہی پناہ حاصل کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ حاصل نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر! قل اعوذ برب الفلق، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اور فرمایا من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے بچنے کے لیے جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، ہر چیز کا شر، اللہ اکبر، یہ عام ہے، شیطان اور اس کی ذریت اور جہنم اور ہر اس چیز سے جو انسان کو نقصان دے سکتی ہے، اس سے بچنے کے لیے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر! دیکھیں اللہ رب العزت کی ایک صفت بیان ہوئی ہے قل اعوذ برب الفلق، اور جس چیز سے پناہ طلب کی جا رہی ہے اس آیت میں ہر وہ چیز ہے، ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے، من شر ما خلق، ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور پھر یہاں بات تو مکمل ہوگی، لیکن آگے تین باتوں کا اللہ نے الگ ذکر کیا، من شر ما خلق، اور آگے تین باتیں الگ ہیں، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ تین باتیں الگ ہیں، من شر ما خلق میں یہ تینوں باتیں بھی ہیں، لیکن ان تینوں کا الگ ذکر کیوں کیا؟ شارحین نے یہ نقطہ ادھر بیان کیا ہے کہ یہ تین جو ہے نا، تین جو الگ ذکر ہوئی ہیں چیزیں، ان کا شر کائنات کی ہر چیز کے شر سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان تین چیزوں کا الگ ذکر کر دیا، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ اور میں
اندھیری رات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اے اللہ۔ جب اندھیرا چھا جاتا ہے اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ تیری حفاظت میں آتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں اندھیری رات کے شر سے۔ من شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، یعنی اندھیری رات کے شر سے۔ رات کے اندھیرے میں خطرناک درندے بھی باہر نکل آتے ہیں، سانپ بچھو وہ بھی اپنی بلوں سے باہر نکل آتے ہیں، اور جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے جرائم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے باہر آ جاتے ہیں، روڈوں پہ، شہروں میں، بستیوں میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی حفاظت طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہماری حفاظت فرما ان جرائم پیشہ لوگوں سے۔ من شر ما ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہ میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے۔ اصل میں یہ النفاثات جو ہے یہ مونس کا صیغہ ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بات تحریر کی ہے کہ یہ مونس کا صیغہ کیوں ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے والی چونکہ عورتیں تھیں، لبید بن عاصم کی بیٹیاں تھیں، اس لیے النفاثات مونس کا صیغہ ہے۔ اور دوسری ایک اور بات ذکر کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ زیادہ تر جادو کرنے کی جو عادت ہوتی ہے وہ خواتین میں ہوتی ہے، عورتوں میں ہوتی ہے، اس لیے مونس کا صیغہ ہے۔ اور پھر تیسری بات اس میں یہ ہے کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، النفاثات سے پہلے النفاثات یہ صفت ہے، اور اس کا معصوف جو ہے نا النفوس وہ معذوف ہے، یعنی معنی یوں ہوگا کہ میں گرہ میں پھونکے مارنے والے نفسوں کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ایسے نفسوں کے شر سے جو گرہ میں پھونکے مارنے والے ہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں مرد اور عورت سارے ہی شامل ہیں۔ اللہ رب العزت سے جب یہ پناہ طلب کی جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی کے پاس اللہ کی نعمت دیکھتا ہے، اللہ رب العزت کی نعمت دیکھ کر وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور یہ نعمت مجھے مل جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ کسی کے پاس مال ہے تو اس کے دل میں یہ ہے کہ اس سے مال چھن جائے اور مجھے مل جائے، کسی کے پاس شہرت ہے اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، کسی کے پاس حسن و جمال ہے اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ اور ایسے شخص کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری مذمت بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حسد کرتا ہے، اور حسد ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ان الحسد یاکل الحسنات، حسد نیکیوں کے ایسے کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بندہ محنت بھی کرے، نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، صدقہ بھی کرے، خیرات بھی کرے، اور پھر ساتھ حسد بھی کرتا رہے، نہیں، حسد کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہوگا اگر یہ حسد کرتے ہوئے دنیا سے گیا تو نہیں۔ حسد بہت گھٹیا حرکت ہے، ایسا کبھی گناہ ہے کہ جو آسمان پر بھی سب سے پہلے ہوا ہے، زمین پر۔ آسمان پر شیطان نے، ابلیس نے سیدنا آدم علیہ السلام سے حسد کیا تو اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے دھتکار دیا، رون دیا، اور زمین پر آ کر سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کے درمیان معاملہ ہوا، تو جس نے حسد کیا اللہ رب العزت نے اس کو ذلیل کر دیا۔ اور پھر سیدنا یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ حسد کیا تو حسد کرنے والوں کا انجام دیکھو کیا ہوا، اور جس کے ساتھ حسد کیا گیا اللہ نے اس کو کیسی بادشاہت عطا کر دی ہے۔ تو حسد کرنے والا ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، اس لیے حسد سے بچنا چاہیے۔ حسد جو ہے نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، بندہ لوگوں کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے اور اللہ کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سورہ فلق کو
سمجھ کر اور جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔